تو ایران میں ایک مولانا مصائب بیان کر رہے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے۔ بی بی کے مصائب بہت سخت تھے، لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ روتے روتے جب لوگ نڈھال ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، مولانا نے دیکھا کہ دسترخوان بچ گیا، لیکن ایک شخص ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، ہچکی نہیں رکتی، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں قریب گیا، قریب جا کر اس سے پوچھا کہ عزادار، بی بی کے مصائب بے شک بہت سخت ہیں، مگر مجلس ختم ہو گئی، تیرے آنسو نہیں رکے، تیری چیخیں نہیں رکی، تیری ہچکیاں نہیں رکی، آخر کون سا جملہ ہے جو تیرے دل پر لگ گیا؟ وہ کہتا ہے مولانا صاحب، احساس کی بات ہے، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر بھی میں ہڈیوں کا ہوں۔ آپ نے مصائب پڑھے بی بی کی پسلیاں ٹوٹنے کے۔ مولانا صاحب، اگر جسم میں کسی کے جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، اگر پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو جب جب پاؤں میں حرکت ہوگی تکلیف ہوگی۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اگر ایک جگہ پاؤں رکا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن لمحے بھر بھی پاؤں ہلا تو تکلیف ہوگی۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ ایک جگہ رکھا رہے تو تکلیف میں کمی رہے گی، لیکن جیسی ہاتھ ہلا تکلیف کی شدت بڑھ جائے گی۔ لیکن ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن پسلی ٹوٹنا الگ ہوتی ہے۔ پسلی ایسی چیز ہے کہ کسی کی اگر ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے تو اس کا تعلق سانس سے ہوتا ہے، جب جب انسان سانس لیتا ہے تب تب تکلیف ہوتی ہے۔ اور میری شہزادی کی ایک نہیں، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھ پاؤں گا، آپ کیسے سن پائیں گی، کیسے حسین نے بیان کیا ہوگا نانا کے روضے پر کہ نانا آپ کے جانے کے بعد میری وہ ماں، آپ کی وہ بیٹی کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نانا اس کے ساتھ امت نے کیا کیا آپ کے بعد؟ لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بچانا سکا نانا رب کے قبر رسول پر امام حسین بیان کر رہے تھے۔ عزادارو، ابھی تو آپ نے سنا اور سنتے سنتے آپ غم سے بے حال ہو گئے۔ یہ مصائب سوچئے حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا ہے، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، حق بنے تو ماتم کرنا۔ مصائب بڑے سخت ہیں، مولا کہتے ہیں نانا جڑ سک